وہ کیا ہے؟
ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اللہ کے قرآن نے فرمایا کہ وہ مردہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ زندہ زندہ ہے۔ بولیے نا۔ ایک آیت کے اندر فرمایا کہ ان کو مردہ کہنا نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو مردہ گمان نہیں کرنا۔ ایک تو ہوتا ہے زبان سے کہنا، وہ الگ بات ہے، مردہ ذہن کے اندر گمان بھی نہیں کرنا، بلکہ وہ زندہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ یہی سوال کیا گیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے شاگرد تھے حضرت مسعود الطابی۔ انہوں نے فرمایا کہ استاد جی قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ شہید زندہ ہے، اور زندے بندے کی وراثت تقسیم نہیں کی جاتی، نہ اس کو دفن کیا جاتا ہے، نہ اس کی بیوی آگے نکاح کرتی ہے، بلکہ دنیا والے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، حالانکہ ہم اس کی وراثت کو تقسیم کر دیتے ہیں، اس کی جو بیوی ہوتی ہے میں بیٹھ کر آگے نکاح بھی کر دیتی ہے، سب کچھ ہم مردے والے معاملات کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہی سوال ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ ہم تو اس کے ساتھ مردوں والے معاملات کرتے ہیں، وہ زندہ کس طرح ہے؟ ہم اس کو دفن کر دیتے ہیں، اس کی وراثت تقسیم ہو جاتی ہے، اس کی بیوی عدت میں بیٹھ کر آگے نکاح کر دیتے ہیں، وہ زندہ کس طرح ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ جو شہید ہے اس کی جو روح ہے وہ جنت کے اندر چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ارواحهم فی اجواف الطیر خضر، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شہداء ہیں ان کی روحیں جنت کے اندر سبز پرندوں کے اندر چلی جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو وہ جنت کے اندر چلتی پھرتی ہیں، مزے کرتی ہیں۔ تو یہ اشکال ختم ہو گیا کہ اب جسم زندہ ہے یا روح زندہ ہے؟ تو نبی کی زبان نے بھی بتا دیا اور صحابی نے بھی بتا دیا، تابعی نے بھی بتا دیا کہ نبی کا جسم شہید کا جسم زندہ نہیں ہے، اس کی کیا روح زندہ ہے، اور وہ بھی کہاں زندہ ہے؟ جنت کے اندر زندہ ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا میرا پیغمبر قرآن کی آیت پڑھ کر ان کو جواب دے۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اے میرا پیغمبر یہ جو مکہ کے مشرک کہہ رہے تھے کہ شہید جو ہے، یہ جو صحابہ کرام فوت ہو چکے یہ مردہ ہے، آپ قرآن کی آیت پڑھ کر ان کو جواب دیجئے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے اس کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، اس کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، اس کو مردہ گمان نہیں کرنا۔ آگے اللہ کا قرآن فرماتا ہے بل احیاء عند ربهم، وہ زندہ ہے اپنے رب کے ہاں، یرزقون، اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر لوگ تھوڑا سا ڈگمگا جاتے ہیں، کہتے ہیں عند ربهم، عند ربهم رب کے ہاں زندہ ہے، تو یہ دنیا والی قبر ہے یہ رب سے دور ہے، یہ بھی رب کے ہاں ہے، تو یہ دنیا والی قبر کے اندر زندہ ہے۔ قرآن نے دوسرے مقام پر اس کی تشریح کر دی ہے کہ قیل ادخل الجنہ، جب روح شہید کی نکلتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں جنت کے اندر داخل ہو جا۔ تو ہم سوال ہے کہ جنت اس قبر کے اندر ہے یا آسمانوں کے اندر ہے؟ تو اس کی بھی وضاحت اللہ کے قرآن نے کر دی کہ عند ربهم کا معنی ہے کہ قیل ادخل الجنہ، اس روح کو کہا جاتا ہے کہ تو جنت کے اندر چلی جا، اور جنت کے اندر جب جاتی ہے تو ان کی روحوں کو اللہ پاک سب پرندوں کے اندر ڈال دیتا ہے، پھر وہ جنت کے اندر چلتی پھرتی عیش و عشرت کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نہیں بہت ٹائم ہے 10 سیکنڈ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔